ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 44 تا 47 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ونادا اور پکاریں گے اصحاب الجنت جنت والے، اصحاب النار جہنم والوں کو، ان قد وجدنا بے شک تحقیق ہم نے پا لیا وہ کچھ، ما وعدنا جس کا ہم سے وعدہ کیا، ربنا ہمارے رب نے، بالحق حقا بالکل سچ، اور پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو کہ بے شک تحقیق ہم وہ کچھ پا چکے جس کا ہم سے وعدہ کیا ہمارے رب نے، بالکل حق بالکل سچ، فہل وجدتم سو کیا تم نے بھی پا لیا وہ کچھ جس کا وعدہ ربکم تمہارے رب نے وعدہ کیا، حقا بالکل سچ، قالوا وہ لوگ کہیں گے، نعم ہاں جی ہاں، فأذن سو اعلان کرے گا، مؤذن ایک اعلان کرنے والا، بینہم ان لوگوں کے درمیان، اللعنۃ اللہ کہ اللہ کی لعنت ہو، علی الظالمین ظلم کرنے والوں پر، الذین یصدون ظالم وہ لوگ کہ جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا اور اللہ کے راستے میں تلاش کرتے ہیں کجی، وہم بالآخرۃ کافرون اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، وبینہما حجاب اور ان لوگوں کے درمیان آڑ ہوگی، پردہ ہوگا، حجاب ہوگا، وعلی الاعراف اور اعراف پر، رجال کچھ مرد ہوں گے، یعرفون وہ پہچانیں گے، کلم بسیماہم
ہر ایک کو ان کی نشانیوں کے ساتھ۔ اور اعراف پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے، ونادوا اور پکاریں گے اصحاب الجنہ جنت والوں کو، ان سلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو، لم یدخلوها وہ ابھی تک جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، وہم یطمعون اور وہ امید رکھتے ہوں گے، وَإِذَا صُرِفَتْ اور جب پھر جائیں گی، أَبْصَارُهُمْ اور جب پھر جائیں گی ان کی نگاہیں، ان کی نظریں، تلقاء اصحاب النار جہنم والوں کی طرف، قالوا وہ لوگ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا تو ہمیں نہ بنا، مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات نے کافر، مشرک اور مومن کا انجام کا تذکرہ سنا کہ کافروں کے کفر کی بنا پر انجام کار کیا ہوگا، مومنوں کے ایمان کی بنا پر انجام کار کیا ہوگا، کفر کا نتیجہ کیا نکلے گا، ایمان کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو اس کا ذکر ہوا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے حالات بیان فرمائے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، کفر اور شرک کرتے رہے، ان کا انجام تو یہ ہوگا کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے نہ کھولے جائیں گے اور جنت میں انہیں داخل نہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح کافر اور مشرکوں کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے، اور جہنم کے ان کافروں و مشرکوں کے لیے بچھونے ہوں گے اور ان کے اوپر پردے ہوں گے جہنم کے۔ یہ ظالم لوگوں کا اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا۔ ان کے مقابلے میں، ان کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ ان کے سینوں سے اللہ کینے کو نکال لے گا اور ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اللہ کی تعریف کریں گے جنت میں دخول کے بعد کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں رہنمائی کی ہدایت دی اور اس مقام تک پہنچایا۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم گمراہ ہو جاتے، تو اللہ نے ہماری ہدایت کی فکر کی، ہماری رہبری کی فکر کی، تو ہماری طرف رہبر بنا کر بھیجے، رسول بنا کر بھیجے، پیغمبر بھیجے جو ہمیں کفر و شرک سے روکتے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے۔ تو آج اللہ کے اس انعام کی بدولت، احسان کی بدولت ہم لوگ جنت کے حقدار ہوں گے، ہم لوگ جو ہے جنت میں جانے والے بن گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو حق کے ساتھ بھیجا تھا، پھر ان لوگوں کو جنت کی طرف پکارا جائے گا کیونکہ وہ لوگ جنت کے وارث ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے اندر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے۔ یہ پچھلی آیات کریمہ کا خلاصہ تھا۔ آج کی آیات کریمہ میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو، پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو کہ ہم تو وہ کچھ پا چکے جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا کہ تم ایمان لاؤ گے، اعمال صالحہ کرو گے، پیغمبروں کی رسالت کی تصدیق کرو گے اور میرے احکامات پر عمل کرو گے، شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو آج ہم اپنے رب کا کیا ہوا وعدہ پا چکے ہیں اور ہم جنت میں جا چکے ہیں۔ تو جنتی جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا تم سے جو وعدہ اللہ نے کیا تم بھی وہ پا چکے ہو؟
जन्नत ऐसी है कि जन्नत के बाला खाना होंगे, यूँ समझे कि ऊपर की मंजिल पर जन्नती है और नीचे जहन्नमी है। तो जन्नती ऊपर है और जहन्नमी को देख रहे होंगे, जहन्नम के अंदर झलसते हुए, आग में जलते हुए और जहन्नम के अंगारों में उन्हें मुब्तला देखेंगे। तो जन्नती जहन्नमियों को पुकारेंगे कि तुमसे जो वादा अल्लाह ने किया वो तुम पा चुके, कि तुमने कुफर किया तो कुफर की सज़ा का अल्लाह ने ज़िक्र किया, तुमने शिरक किया, शिरक की सज़ा का अल्लाह ने ज़िक्र किया, तुम जुल्म करते रहे शिरक कर कर, तुम जुल्म करते रहे कुफर कर कर, और ये जुल्म और शिरक का जुल्म ये सबसे बड़ा जुल्म है और इसको करने वाला सबसे बड़ा जालिम है। बाकी जुल्म की बेशुमार किस्में इससे नीचे नीचे हैं। सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इन्ना शिरक ला ज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिरक ठहराना, शरीक करना, शिरक करना। तो तुम क्या उस शिरक की सज़ा पा चुके हो? क्या अल्लाह ने तुमसे कहा था अगर तुम कुफर पर मरे, शिरक पर मरे, तुम्हें जहन्नुम का अंदर दाखिल करूँगा और जहन्नुम के आग और अंगारों का सज़ा अज़ाब तुम्हें दूँगा और तुम्हें जहन्नुम का पानी खोलता हुआ गरम दूँगा, तो जो तुम्हारे चेहरों पर, तुम्हारे सरों पर डाला जाएगा, जिससे तुम्हारी खालें चमड़ी उतर कर ज़मीन पर आ गिरेगी। और उस गर्म पानी को जब तुम अपने मुँह से पियोगे तो अंदर से आंतड़ियों को काट काट कर पैखाने की जगह से निकाल फेंकेंगी। तो क्या तुम इस सज़ा को पा चुके हो? खारदार झाड़ियाँ तुम्हारी खुराक होगी, तो क्या तुम इसे पा चुके हो? अब जन्नती जहन्नमियों को मुखातिब कर कर ये बात करेंगे। तो इसका ज़िक्र है इस आयत करीमा में, वनादा अस्हाबुल जन्ना, पुकारेंगे जन्नत वाले अस्हाबन नारी, जहन्नम वालों को, अन क़द वजदना, कि बेशक तहक़ीक़ हम तो पा चुके हैं, मा वादना रब्बुना हक़्क़न, वो कुछ जिसका हमसे हमारे रब ने सच्चा वादा किया। फहल वजदतुम, सो क्या तुम भी पा चुके हो? मा वादा रब्बुकुम, वो कुछ जिसका वादा किया तुम्हारे रब ने, हक़्क़ा, सच। क़ालू, अब जहन्नमी कहेंगे, नाम, जी हाँ, जिसका अल्लाह ने हमसे वादा किया था कि अगर तुम कुफर पर जमे रहे, शिरक पर जमे रहे, इसी हालत में तुम्हें मौत आ गई तो तुम्हें जहन्नुम का अंदर दाखिल करूँगा, जहन्नुम के फटकार, जहन्नुम का अज़ाब तुम पर डाला जाएगा, तुम्हें मुब्तला किया जाएगा। तो वो कहेंगे, जी हाँ, जिसका वादा किया वो हम पा चुके, और इकरार के बग़ैर इन लोगों के लिए कोई चारा कार ना होगा। अब ये बेबसी के कैफियत इनके चेहरों से नज़र आ रही होगी। फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम, फिर ऐलान करेगा एक ऐलान करने वाला इन लोगों के दरमियान, कि अन लानतुल्लाहि, कि अल्लाह की लानत हो, अला ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों पर। फरिश्ता ऐलान करेगा इन लोगों के दरमियान जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने शिरक किया और शिरक की हालत में मौत आ गई, तो इन्होंने सबसे बड़ा जुल्म किया। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक ये जुल्म अज़ीम है। तो इसकी सज़ा इनको ये मिली कि अब इन पर फटकार हो रही है अल्लाह की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से, जन्नतियों की तरफ से, सब की तरफ से इन लोगों पर फटकार है, लानतें हैं, और ये लोग जहन्नुम में जा पड़े हैं, जहन्नुम में इनका ठिकाना हो चुका है। अल्लदीना, और ये जुल्म क्या करते थे, यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। जो शरीयत पर अमल करते हैं उन्हें रोकते हैं, दीन पर अमल करने नहीं देते, इस्लाम पर अमल करने नहीं देते, ईमान कबूल करने नहीं देते, अच्छी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारने नहीं देते। तो ये सबसे बड़ा जुल्म है। तो शिरक की तरफ रग़बत दिलाना, कुफर की तरफ ज़ोर लगाना और ईमान से, इस्लाम से, शरीयत इस्लाम से लोगों को दूर करना, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। वयबगूनहा इवजा, और ये लोग तलाश करते हैं कजी को। कजी किसे कहते हैं कि ज़ाहिरन कहना कि मैं मुसलमान हूँ और दिल में निफाक हो, यानी कि इस्लाम का दावा करे, अमल उसके ख़िलाफ़ करे, इसे कहा जाता है कजी। तो कजी तलाश करते हैं ये लोग। तो बाज़ लोग इंसान जो ज़िंदगी गुजारता है, बाज़ गुनाह करता है कौलन,
بعض गुनाह करता है फ़ेलन, कि बाज़ कहता है ज़ुबान से कहता है कुफर कर, शिरक कर, नाफरमानी कर, नमाज न पढ़, झूठ बोल, हसद कर, कीना कर रख, और जो है सूद खा, रिश्वत ले, कत्ल कर, जिना कर, बदकारी कर, शराब पी, चोरी कर, डाके डाल, इस ज़ुबान से कहता है। रब के साथ शिरक कर, रसूलों की तकज़ीब कर, मज़हब को तब्दील कर, इस्लाम से दूर हो, ये ज़ुबानी गुनाह कर रहा है, ज़ुबानी तौर पर कह रहा है, कौलन कह रहा है। एक है फ़ेलन, फ़ेलन कि खुद गुनाह कर रहा है और उसे मालूम है मैं ये गुनाह करूँगा तो मुझे ये गुनाह करते हुए लोग देखेंगे तो वो भी इसी तरह इसको अच्छा समझकर गुनाह करेंगे, तो वो ये ज़ाहिरन ये कर रहा है। तो कौलन और फ़ेलन गुनाह करना यानी इख़लाफ़, एक ये है कि ज़ुबान से कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ और अंदर उसके कुफर है या उसका अमल इसके ख़िलाफ़ है, बरअक्स है। ज़ुबान से कह रहा है मैं इस्लाम का ठेकेदार हूँ और अमल उसके ख़िलाफ़ कर रहा है, तो ये दीन के अंदर कजी इख्तियार कर रहा है। तो ज़िंदगी इस तरह गुजारे कि आपका कौल भी इस्लाम के मुताबिक हो, आपका फ़ेल भी इस्लाम के मुताबिक हो। हम बसा औक़ात कोई अमल ऐसा करते हैं अच्छा कि हमारे उस अच्छे अमल को देखकर दूसरे लोग भी उस अच्छाई की तरफ आते हैं। बसा औक़ात बुराई करते हैं, बुराई को देखकर लोग बुराई में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि यूँ करना है कि तुम अच्छे अमल करो, खुद अपनी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक ढालो और ज़ुबान से वो कहो कि तुम्हारे दिल भी उसका साथ दे रहा हो, तुम अपने ज़ाहिर में भी तब्दीली लाओ, बातिन में भी तब्दीली लाओ और कौल और फ़ेल को अपने अमल के ज़रिए साबित करो कि जो तुम्हारा कौल अच्छा है उसके मुताबिक ज़िंदगी भी तुम्हारी नज़र आए, ज़िंदगी में आज़ा से ज़ाहिर से वो चीज़ नज़र आए। इसीलिए उलमा इकराम फरमाते हैं, फुक़हा इकराम फरमाते हैं और हदीस मुबारक में भी आता है कि और उलमा उसी की तस्बीह उसी की इशाअत करते हैं। क्या फरमाते हैं कि मस्जिद के अंदर जमात की नमाज साथ नमाज पढ़ना ये अफजल तरीन अमल है, अफजल तरीन अमल है। लेकिन सुन्नत और नवाफिल नमाज के साथ नमाज पढ़ना मस्जिद में ज़्यादा सवाल है, सुन्नत और नवाफिल का जाकर पढ़ना इसका ज़्यादा सवाल है। क्यों? जब एक बाप भाई बेटा क्या कर रहा है, अब्बा क्या कर रहा है, ये भाई क्या कर रहा है, तो उसे देखेंगे सजदा करते हुए, उसे देखेंगे रुकू करते हुए, उसे देखेंगे दुआ मांगते हुए, तो बच्चे इस तरह करने की कोशिश करेंगे, वो भी इसी तरह सजदे में गिरेंगे, वो भी इसी तरह रुकू करेंगे, वो भी इसी तरह अल्लाह से दुआ मांगेंगे। उन्हें ये समझ आएगी कि सजदा करना कोई चीज़ है, कोई अहमियत रखता है जो मेरा अब्बा कर रहा है, ये रुकू करना कुछ अहमियत रखता है जो मेरा अब्बा कर रहा है। ये दुआ मांगना किसी के सामने अपनी इल्तिजा और हाजत को रखना है और वो कौन है जिससे मांगा जा रहा है, तो उसके जहन में ये जज्बात पैदा होंगे। ये आपकी फ़ेलन तबलीग है या आपकी फ़ेलन तबलीग है कि आपको देखकर आपका बेटा ये कर रहा है, आपकी औलाद ये कर रही है। इसलिए घर में सुन्नत और नवाफिल को पढ़ना भाई से बरकत भी है, रहमत के नुज़ूल का ज़रिया भी है और जो है घर के बच्चों का नेकी की तरफ रग़बत दिलाए जाने का एक जो है तरीका भी है कि रुझान भी है कि लोग बच्चे देखकर इस तरह करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह पर घर के ख़वातीन हैं, अम्मा है, दादी है, नानी है, अब ये घर की बड़ी बहन है, तो अब घर में ये ख़वातीन हैं, इनके सरों पर दुपट्टा हर वक्त होना चाहिए। जब ये दुपट्टा सरों पर हमेशा रखेंगी घर में भी, तो घर की बच्चियां उन्हें देखकर अपने सरों पर बचपन से ही दुपट्टा रखने की कोशिश करेंगी कि दुपट्टा सर पर रहना चाहिए, सर से नीचे नहीं उतरना चाहिए, यह औरत के हया है। तो ये फ़ेलन तबलीग है। अब माँ ये नहीं कि बेटी दुपट्टा ले, माँ जब खुद अपने सर पर दुपट्टा ले रही है तो बेटी उसे देख कर ले रही है। जब माँ के सर पर ही दुपट्टा नहीं होगा तो बेटी भी दुपट्टा नहीं लेगी। जब माँ ही पूरे बाजू के बगैर कमीज़ सिलाई कराएगी और पहनेगी तो बेटियां भी इसी तरह पहनेंगी, फुल बाजू के बजाय हाफ बाजू में कमीज़ पहनेंगी। तो ये हया के ख़िलाफ़ है। हयादार औरत की शान ये होनी चाहिए कि पूरा लिबास हो, पूरे जिस्म को जो छुपा ले। तो इस चीज़ को देखकर बच्चियां असर लेती हैं। तो ये लोग दीन के अंदर कजी तलाश करते हैं, जो जुल्म करते हैं। वहम बिल आखरत काफिरून, और वो लोग आखरत के मुनकिर हैं।
آخرت کے منکر رہے کہ آخرت کا انکار کرتے رہے اور اسی حالت میں مر گئے۔ وبینہما حجاب، اور ان لوگوں کے درمیان پردہ ہوگا، جنتیوں کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہوگی، ایک مقام ہوگا۔ وعلی الاعراف، آراف پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے۔ اب جنتی اور جہنم ان دونوں کے درمیان ایک مقام ہے آراف یا عارفو سے ہے، یعرفو سے ہے، اور یعرفو کہتے ہیں جاننا، پہچاننا۔ تو کچھ لوگ ہوں گے یعرفون کلم بسیماہم، وہ پہچان ہوں گے ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے، جنتیوں کو بھی جہنمیوں کو بھی، جن کی پیشانیوں کو دیکھ کر ایسی نشانی ہوگی، چمکدار کچھ چہرے ہوں گے، بدبودار کچھ چہرے ہوں گے، وہ ان کی اس نشانی سے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور یہ لوگ جہنمی ہیں۔ یہ مقام آراف ہے کہاں پر؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، جزیرہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت بڑا میدان ہے۔ وہاں پر جنت بھی نہیں ہوگی، جہنم بھی نہیں ہوگی، جنت اور جہنم کے درمیان یہ مقام ہے۔ یہاں پر کون لوگ ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں کئی روایات ہیں، کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں دونوں برابر ہوں گی، یعنی 50 نیکیاں 50 برائیاں، 100 نیکیاں 100 برائیاں، نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر سرابر ہوں گی۔ تو وہ لوگ نیکیوں کے زیادہ ہونے کی بنا پر جنت میں نہ جائیں گے اور برائیوں کے زیادہ ہونے کی بنا پر جہنم میں نہ جائیں گے۔ دونوں کے نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، تو وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ ہمارا رب ہمارے حق میں کیا فیصلہ فرماتا ہے۔ تو یہ مقام آراف میں ٹھہریں گے۔ بعض لوگوں نے ایک قول یہ ملتا ہے کہ اس جگہ پر وہ جنات ہوں گے جو مومن ہوں گے اور ایمان کے حالت میں موت آئی ہوگی، نیک ہوں گے، تو ان لوگوں کا وہ لوگ اس مقام آراف میں ان کو لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا، ان لوگوں کو اس مقام پر ٹھہرایا جائے گا، مقام آراف پر۔ تو مقام آراف جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ پہچانیں گے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ کہ جو جنتی ہیں، کون سے لوگ جنتی ہیں اور کون سے لوگ جہنمی ہیں۔ تو جن کے چہرے سفید چمکدار اور روشن ہوں گے تو ان لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان کر سمجھ جائیں گے کہ یہ لوگ جنتی ہیں، اور جن لوگوں کے چہرے بدبودار ہوں گے، سیاہ کار ہوں گے اور جو ہے بدنما ہوں گے، ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ جہنمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے وعلی الاعراف، اور آراف پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، وہ پہچانتے ہوں گے، کل پہچان رہے ہوں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی نشانی کے ساتھ، ونادوا اصحاب الجنہ، پکاریں گے جنت والے، ان سلام علیکم، پکاریں گے جنت والوں کو کہ تم پر سلام ہو۔ اب یہ مقام آراف پر جو کھڑے ہوں گے جنتیوں کو دیکھ کر انہیں مخاطب کریں گے، انہیں آواز لگائیں گے، انہیں ندا لگائیں گے، انہیں جو ہے پکاریں گے، ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، لم یدخلوہا، اور یہ خود ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، مقام آراف پر کھڑے ہو کر انہیں کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم جنت میں داخل ہو چکے، تم پر سلام ہو۔ وہم یطمعون، اور خود یہ مقام آراف والے، اہل آراف جو ہے امید میں ہوں گے، تمنا میں ہوں گے، امید کرتے ہوں گے کہ ہمیں جنت کا اندر بھیج دیا جائے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جس وقت ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی تلقاء أَصْحَابِ النَّارِ، جہنم والوں کی طرف، قَالُوا رَبَّنَا، اب جہنم والوں کی طرف جب دیکھیں گے مقام اعراف سے کہ جہنمی جہنم میں جا چکے ہیں، جہنم میں جھلس رہے ہیں، جہنم کے آگ نے ان کو لپیٹ لیا ہے، ان کی چمڑی اتر رہی ہے اور کھولتا ہوا پانی وہ پی رہے ہیں، ان کی انتڑیاں پخانے کے مقام سے سڑ کر گل کر جو ہے گر رہی ہے ان کی انتڑیاں، تو انہیں دیکھ کر اللہ کو پکار اٹھیں گے اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، تو ہمیں نہ بنا، مع القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے ساتھ، تو ہمارا شمار نہ کرنا، ان ظالم لوگوں میں ہمیں داخل نہ کرنا، یا اللہ ان سے ہمیں بچا کر رکھنا۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ مقام آراف والے تمنا کریں گے یا اللہ جہنم میں نہ بھیجنا، جنت میں بھیج دینا۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں ہمیں سمجھایا ہے
کہ ایسے وقت کے آنے سے پہلے پہلے سبق حاصل کر لو اور امتحان میں، دنیا کے اس امتحان میں پاس ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ کہیں ایسا نہ ہو جانا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، جنت میں نہ جا سکو۔ اپنے جنت میں جانے کی تیاری پکڑو، اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے، ایمان کے ذریعے اپنے ظاہر اور باطن کو، قول اور فعل کو شریعت کے مطابق بنا لو۔ ایسا نہ بناؤ کہ تمہارا ظاہر کچھ ہو، تمہارا باطن کچھ ہو۔ آج یہی ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اسلام کے دعوے دار ہیں، شریعت کے ٹھیکیدار ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے عمل کو دیکھو اس کے خلاف، ان کے قول کو دیکھو اس کے خلاف، ان کی زندگی کو دیکھو اسلام سے دور، ان کی شریعت کو ان کے دین کو دیکھو دین سے دور۔ تو ان کا دین اپنا بنایا ہوا دین، ان کا شریعت اپنی بنائی ہوئی شریعت، ان کا قانون اپنے بنائے ہوئے قوانین، تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ یہی ہمارے سیاسی لوگوں کا حال ہے، اسلام سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، ہم اسلام مسلم ملک کو اسلام کے مطابق بنائیں گے، اس میں شرعی نظام قائم، قانون قوانین نافذ کریں گے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اگر ہمارا آئین شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا آئین ملک کا ایسا ہونا چاہیے جو آئین قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، شریعت کا ہے، تو اپنی چاہت سے کسی قانون کو قانون کو جو ہے نہ بنایا جائے، عروج نہ، قانون کو نافذ نہ کیا جائے، بلکہ قانون وہ بنایا جائے جو رب کا بنایا ہوا قانون ہے، جو نبی کا بنایا ہوا قانون ہے، اس قانون کو نافذ کیا جائے۔ وہی ہمارا آئین ہونا چاہیے، وہی ہمارے، اسی پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یاد رکھو رب کا عذاب دور نہیں، رب کی گرفت دور نہیں، رب کی پکڑ دور نہیں۔ جو رب قوم عاد پر عذاب بھیج سکتا ہے، قوم سمود پر عذاب بھیج سکتا ہے، قوم شعیب کو تباہ کر سکتا ہے، وہ قوم لوط کو تباہ کر سکتا ہے، وہ رب آج بھی ہے۔ اس کی طاقت اسی طرح ہے، اس کی شہنشاہی اسی طرح ہے، اس کی بادشاہت اسی طرح ہے۔ جس طرح ان قوموں کو برباد کر سکتا ہے، اس قوم کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ جس طرح ان پر آگ کے انگارے برسا سکتا ہے، ان کی زمینوں کو آسمانوں میں اٹھا کر زمین پر پٹک سکتا ہے، چیخ کے ذریعے انہیں ہلاک کر سکتا ہے، پہاڑوں میں تراشے ہوئے گھروں کو تباہ کر سکتا ہے، ان کی جان کو نکال سکتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو آسمانوں میں اٹھا کر جس طرح زمین پر پٹک سکتا ہے۔ تمہاری تو ان کے مقابلے میں اس جیسی طاقت بھی نہیں ہے۔ ان کے تو قد ایسے تھے کھجور کے تنوں کی جیسے، تمہارے تو قد بھی چھوٹے ہیں، تم میں تو قوت بھی کم ہے۔ تم تو اللہ ان طاقتور لوگوں کو آسمانوں پر اٹھا کر ان کے سروں کو آپس میں بھڑا کر زمین پر مار کر پٹک سکتا ہے، پھینک سکتا ہے۔ وہ رب آج بھی ہے، وہ تم پر بھی عذاب بھیج سکتا ہے، تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے، تم پر بھی اس کی گرفت آ سکتی ہے، تم پر بھی اس کے فرشتوں کی چیخ آ سکتی ہے، جس سے تمہارے کلیجے پھٹ سکتے ہیں، جس سے تمہاری آنکھیں نکل سکتی ہیں، جس سے تمہارے سر بھیڑ سکتے ہیں، جس سے تمہارے اوپر اللہ رب العزت اپنے امر کن سے تم پر عذاب طوفان نوح کی طرح بھیج سکتا ہے۔ لہٰذا اس رب کے عذاب سے بچو، اس رب کے عذاب سے ڈرو کہ اللہ رب العزت کی پکڑ نہ آ جائے۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی زندگی آج پاک صاف ہو، پاکیزہ ہو، اس کا دامن صاف ہو۔ آج ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اسلام، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری پوری زندگی اس اسلام کے خلاف ہے، اس ایمان کے خلاف ہے۔ ہمارے اعمال صالحہ سے ہم لوگ بہت دور جا چکے ہیں، ہم دنیا کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اس کے دھوکے میں پڑ چکے ہیں۔ اس دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ بچ جاؤ اپنی شراب سے، بچ جاؤ سود سے، بچ جاؤ زنا سے، بچ جاؤ زنا سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، جھوٹ سے، مکر سے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، نفرت سے، توڑ سے، تمام طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تم کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اپنے رب کا ڈر اپنے دلوں میں بسا لو، رب کی محبت دلوں میں بسا لو، نبی کی اتباع زندگی میں لے آؤ، تو یہی چیز تمہیں کامیاب کر دے گی۔ ورنہ سوائے دھوکے کے، مکر اور فریب کے جو تمہیں دنیا نے دے رکھا ہے، اس کے کچھ کام نہ آئے گا، اور آخر کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ لہٰذا جہنم سے بچو۔ دنیا کے عذاب کچھ نہیں، جہنم کا عذاب انتہائی ہولناک ہے، اور جنت کے مزے ہی مزے ہیں، دنیا کی لذتیں کچھ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنتی جب جنت کے اندر تمنا کرے گا، ایک بہت بلند
بلندی پر ایک پھلدار درخت ہے، دل کرے گا میں اس کے پھل کھاؤں۔